ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی نشریات, خصوصی پروگرام ہمارا جاری ہے. سال 2022 کے آخری لمحات جاری ہیں. تقریباً آج سے, بلکہ ایگزیکٹلی آج سے 365 دن قبل اسی مقام پر ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا اسی مہمان شخصیت کے ساتھ جو کہ آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر رائے دی تھی. ظاہر ہے اٹ گوز وداؤٹ سینگ کہ وہ جو بھی بتا رہا ہوں ان کے نظریات کو ریفلیکٹ نہیں کرتا, ان کی خواہشات کو بھی ریفلیکٹ نہیں کرتا. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو لگتا ہو یہ ہوگا, ان کی خواہش اس کے بالکل برعکس ہو یا اس کے مطابق ہو, لیکن وہ سیکنڈری ہے, ارریلیونٹ ہے. وہ اپنے علم کے مطابق اب ایک بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہوگا. آف کورس دس گوز وداؤٹ سینگ اگین کہ یہ تو ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف ایک ذات کو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ اپنے بنیاد پہ کچھ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے نشست کی تھی ہمایوں محبوب صاحب کے ساتھ جو کہ آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ویٹک اسٹرالوجر ہیں. آپ ARY ڈیجیٹل پر ان کا پروگرام دیکھتے ہیں اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی باقاعدگی سے. تو انہوں نے اپنے طور پہ کچھ پریڈکٹ کیا تھا. اس وقت بہت ساری باتیں شاید بہت لوگوں کو لگی ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہاؤ از دس ایون پاسبل, یہ کیسے کہہ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں وہ چیزیں ہوتی چلی گئیں, سارا سال مجھے اتنے لوگوں نے رابطہ کیا کہ بھائی یہ کیا ہوا تھا, یہ کیا تھا. سو آپ دیکھیے ہمایوں محبوب صاحب کے ساتھ آج سے 365 دن قبل 2021 کے آخری لمحات میں جب ہم بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے ان سے کہ ان کو کیا لگتا ہے 2022 میں کیا ہوگا, تو ظاہر پورا وہ پروگرام تھا, اس کی ایک جھلک آپ دیکھ لیجئے اور آپ خود دیکھیے اور حیران ہوئیے کہ کس طریقے سے جو کچھ انہوں نے کہا اور جو ہوا اس میں حیرت انگیز مماثلت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 2022 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے وسیم بھائی کہ الیکشن کے لیے ایک ٹائم فریم بن جائے. خان صاحب کے لیے یہ سال انتہائی مشکلات کا سال ہوگا. انفارچونیٹلی مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سال سسٹین کر پائیں گے. اگر عمران خان صاحب گئے تو اسمبلی ہی سے جائیں گے, یعنی ووٹ آف. اچھا مجھے قرۂ فال نون لیگ کا کھلتا ہوا نظر آتا ہے اس وقت. یعنی 2022 میں جو سچویشن ہوگی اس وقت سب سے زیادہ جو اسٹرانگ پلانٹس ہوں گے وہ شہباز شریف کے ہوں گے. مجھے مہنگائی کا گراف مزید بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور خاص طور پہ مارچ اور اپریل کے بعد مہنگائی کی شدت میں اضافہ نظر آتا ہے. اس سال مجھے لگتا ہے کوئی سیاسی شخصیت, بڑی شخصیت کی آل آف سڈن ڈیتھ کا بھی امکان بن سکتا ہے پورا گلوبلی. سو ویری انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ اٹ از. ہمایوں محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم. اور ایک بات میں ضرور اوپننگ میں کہہ دوں کہ میں نے جو بھی کہا یا جو نہیں کہا وہ میرے رب کا کرم تھا, میرے پنجتن پاک کے صدقے, کہ اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دے تو بھی اس کا شکر, نہ چاہے تو وہ نہ کرے. تو میرے رب کی مرضی تھی, اللہ نے کرم کر دیا. اور بہت زیادہ, پھر اتنا زیادہ لوگوں نے اس کلپ کو شیئر کیا, اتنا زیادہ کہ انبلیویبل. سو بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے بھائی. بسم اللہ. اچھا لاسٹ ٹائم جب ہم ان دنوں میں بیٹھے تھے, بلکہ اسی دن بیٹھے تھے, تو اس وقت تحریک عدم اعتماد کا چرچا ہو رہا تھا, ہونا شروع ہوا تھا, اور اس وقت سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ خان صاحب حکومت میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور تحریک انصاف بہت کانفیڈنٹ تھی کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. they were all very very confident. آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے مشکلات کا سال ہوگا. آپ نے کہا مجھے مشکل لگتا ہے عمران خان برقرار رہ سکیں. آپ نے یہ بھی کہا عمران خان جائیں گے کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں جائیں گے, کسی عمران خان اگر گئے تو اسمبلی سے ہی جائیں گے. قرۂ فال نون لیگ کے نام نکل سکتا ہے, اور سب سے مضبوط ستارہ شہباز شریف کا نظر آ رہا ہے. یہ سارا کا سارا ہو گیا. ابھی جب ہم بیٹھے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ جو سال آ رہا ہے 2023, یہ الیکشن کا سال ہے یا نہیں. معاملہ یوں ہے کہ خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ الیکشن چاہیے, اور خبریں یہ ہیں کہ جو ان کی اپوزیشن یعنی آج کی گورنمنٹ وہ شاید فائنینشیل ایمرجنسی یا کسی بنیاد پر الیکشن کو مزید آگے کر دے اور اس سال الیکشن ہی نہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. اس وقت یہ $1 بلین سوال ہے کہ 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. دیکھیں حتمی ذات تو اللہ تعالیٰ بے کی شک بے شک, لیکن جو حالات بننے جا رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ایک سسٹم وہ چینج ہوا تھا, یاد ہے آپ کو 2022-21 میں نے کہا تھا کہ سارے ستارے تبدیل ہو رہے ہیں. تو آسمان کے اوپر سارے میجر پلانٹ 2023 میں تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا. اور اب میں آپ کو ایک ڈیٹ دے کے جا رہا ہوں. اچھا. یہ ڈیٹ کرنے والی اللہ کی ذات ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے. 17 جنوری کے بعد, ہاں یعنی ابھی کچھ دنوں بعد, یہ اب سے 17 دن بعد آپ دیکھیے گا اس ملک پاکستان کے سسٹم
اور یہ ملک کا ڈائریکشن، اس ملک کی راہ کس طرف جاتی ہے. آسمان کے اوپر جو پلانیٹری پوزیشن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنائی ہوئی ہے وہ ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے بالکل برخلاف. یعنی اگر میں اس کو یوں کہوں کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا تو میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ بالکل اس طرف اینٹ کا پہلا قطرہ گر جائے، یا سمجھ لیں پانی کا پہلا قطرہ پڑے گا. فوراً تو نہیں ہوتی. یعنی آج کی تاریخ میں بظاہر یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے سیاسی منظرنامہ ان کے خلاف ہے. وہ یوں کہ وہ اقتدار سے باہر ہے، ان کے سیاسی مخالفین اقتدار پر ہیں. عمران خان صاحب کے لیے بھی بول دیتا ہوں. عمران خان صاحب کا جو ذائچہ، جو ان کی کنڈلی ہے، وہ آپ کو معلوم ہی ہے بہت اسٹرانگ ہے. لیکن اس سوال کا ایکوریسی سے جواب اس وقت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن کی ڈے فائنلائز ہو جائے. مگر یہ کہ بہرحال عمران خان کے ذائچے میں گجکیسری یوگ ہے، کرم دھرم یوگ ہے جس کو ہم کرما دھرما یوگ کہتے ہیں، اور پھر ان کا مارس سیٹرن بہت بلوان پڑے ہوئے، تو وہ تو آپ حالات دیکھ ہی رہے ہیں. آپ نے لاسٹ میں ایک بات اور کہی تھی کہ کسی بڑی اور مشہور شخصیت کی اچانک وہ آپ کو وفات ہو سکتی ہے. آپ کو اس سال بھی یہ مطلب بہت زیادہ امکان ہے. یہ آپ کسی ایک شخصیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جنرلی؟ چلیں آپ کا جواب آسان کر دیتا ہوں. پاکستان کی پولیٹکس میں سے بھی کوئی شخصیت جا سکتی ہے کسی غیر طبعی طریقے سے. یہ تو میرے رب کو معلوم ہے، لیکن موت ہو سکتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اور میں نے آپ سے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ نہ میں ٹھیک ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے. بالکل صحیح. نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے نظر آتے ہیں؟ کبھی یہ بھی بڑا سوال ہے کہ تو میں پچھلے سال آپ کو کہا تھا وہ آئیں گے. تو اس سال تو ابھی 2022 میں تو وہ نہیں آئے، 23 میں آتے نظر آتے ہیں. خود تھوڑا سا ڈیلے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن آئیں گے. سو وہ سوال رہ گیا اپنی جگہ کہ الیکشن ہونے کا امکان زیادہ ہے اس سال میں؟ دیکھیں وسیم بھائی، الیکشن ہونے کا تو ویسے بھی امکان تو ظاہر ہے 2023 کا سال ہے. شہباز شریف صاحب کے والے صاحب نے لاسٹ ٹائم کہا کہ شہباز شریف صاحب کے ستارے بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، تب تو حالات بڑے خراب چل رہے تھے ان کے. آج وزیر اعظم پاکستان. میں نے آپ سے کہا تھا نا ان کا تو کیس چل رہا ہے. ہاں میں خود بڑا حیران ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ مریم ہوں گی نہ میاں صاحب ہوں گے. شہباز شریف صاحب یا پھر نون لیگ ہی کا کوئی بندہ ہوگا. تو اب میں آپ سے اگر یہاں کھڑے رہ کے اس وقت پوچھوں کہ 2023 میں شہباز شریف صاحب کے معاملات اچھے لگتے ہیں یا ذرا ڈاؤن لگتے ہیں؟ تو مجھے شہباز شریف صاحب وہ والی بات جو 2022 میں تھی کہ مسند اقتدار پہ آ گیا ہے وزارت عظمیٰ، ان کی دشا تبدیل ہونے جا رہی ہے. اچھا، اب اس کا کیا امپیکٹ آئے گا وہ نہ پوچھے تو اچھا ہے. آپ کو پاکستان کی سیاست کے کچھ بڑے نام بیہائنڈ دا بارز نظر آتے ہیں؟ اگلے جو میں ہمیشہ نیوز پہ کہتا رہا ہوں کہ 2020 سے 2027 کا ٹائم دنیا کا وہ کچھ دکھلائے گا جو انہوں نے سوچا نہیں ہے. اب میں اس ٹائم فریم کو اور چھوٹا کرتا ہوں. اچھا، اگلے 2.5 سال میں دنیا وہ کچھ دیکھے گی جو اس سے پہلے تصور بھی نہیں ہوا. یہ کس کانٹیکس میں؟ تینوں بتا دیتا ہوں. معیشت، اچھا، بیماریاں، قدرتی آفات و حادثات. یعنی تینوں نیگیٹو سینس میں. اور ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں جو آپ نے مجھ سے پچھلے سال پوچھی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا 2022 میں ابتدا ہو سکتی ہے، لیکن 2023 میں جنگی ماحول دنیا میں بننا شروع ہو جائیں گے. یہ اسی پروگرام کے پچھلے سال کی. تو آپ دیکھیے گا، ملاحظہ کیجئے گا، دکھاتا ہے وقت مہرباں کیسے کیسے اور بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. کیونکہ رشیا اور یوکرین کا جو ہوا ہے اس کے تو اثرات ابھی سے تباہ کن نظر آ رہے ہیں. اس میں مذہب کا بھی پہلو ہے، اور ظاہر ہے مذہب سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کا اظہار آنے والا وقت دنیا میں رب العزت دکھائے گا. میرے اپنے سوشل میڈیا کے میں نے کہا تھا یورپ کے بدترین حالات شروع ہو جائیں گے 2022 میں. اس وقت یوکرین وار کا کہیں شائبہ بھی اب جو گیس کرائسس اور سارا کچھ ابھی آپ دیکھیے گا. ابھی تو موسم نے امریکہ کو ادھیڑا ہے. یہ بھی میرے سوشل میڈیا کی پریڈکشن ہے یوٹیوب چینل کی. ابھی آپ دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے. چلیں آپ کو ایک اور $1 بلین پریڈکشن دے دیتا ہوں. اپنے اس پہ تو میں کہہ چکا ہوں آنے والے دور میں وہاں بھی دنیا بہت کوشش کر رہی ہے. بائیڈن اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے. جو بائیڈن وہاں بھی عدم اعتماد ہوتی ہے کیا؟ نہیں عدم اعتماد نہیں ہوگی. اللہ کی طرف سے کچھ ہوگا. یعنی وہ کچھ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے.
टर्म पूरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये मैं पिछले साल कह चुका हूँ। कमीला हैरिस बनेंगी। और ये भी बोल देता हूँ, अगर रब को मंजूर हुआ, जिस वक्त मैंने कहा था उस वक्त कोई दूर दूर तक आसानी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही मसला है, अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो ही विल बिकम अगेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, ये आज आपके प्रोग्राम में $1 बिलियन प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये तो इंटरनेशनल लेवल पे है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में एक सवाल, ज़ाहिर सियासी मामलात में लोगों को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है, लेकिन असल में लोगों को सबसे ज़्यादा हिट करता है वो सियासी नहीं बल्कि मुआशी मामला करता है। अभी इस वक्त बहुत हाल ख़राब है, सब जानते हैं, बहुत ही हाल ख़राब है। लेकिन एक सवाल जो हर जगह डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, नहीं, इसका आपको क्या लगता है? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के लिए ख़ास तौर पे मैं मंथ मेंशन कर रहा हूँ। ये आपका अल्लाह भला करे 17 जनवरी से 20 मार्च तक का जो टाइम है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है। यहाँ पे बहुत मईशत के लिए प्रॉब्लम और ख़तरात आ सकते हैं। अच्छा, तो अल्लाह ताला, मैं तो कहूँगा मेरा मुल्क है, अल्लाह ताला इसको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह इसको महफूज रखे। ठीक है, अल्लाह ताला कोई करम नवाजी कर दे अपनी। इस वक्त तो देखें ना हमारा जो हाल है मईशत का, सत्यानाश हुआ हुआ है। ऐसा ही है। गरीब के लिए रोटी तो दूर अय्याशी हो गई है, बिजली तो वहाँ अय्याशी हो गई है। तो बात ये वसीम भाई, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। दुनिया अब मुझे मसाइल में, और एक आप चले आज मूड बना हुआ है तो आपसे एक और बात कर रहा हूँ। दुनिया के बहुत सारे बैंक मईशत के हवाले से करप्सी की तरफ जाएंगे। ओह, अच्छा, यानी एक ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन उसकी इब्तिदा हो जाए, उसका आगाज़ हो जाए, किस तरह हो जाए। मैंने आपसे कहा ना, एक इंसान प्लानिंग करता है, एक हुक्म अल्लाह होता है। सही है। और मेरा रब पंजतन पाक के सदक़े डालने वाला भी दिमाग में वही है, कहलवाने वाला भी वही है। मैं तो अपनी मर्ज़ी से ज़बान भी नहीं हिला सकता। बाकी मैं ये कह सकता हूँ, अल्लाह ताला, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अल्लाह ताला मेरे मुल्क के लिए हर बुरी प्रेडिक्शन तू नल एंड वॉइड कर दे। आप खुश होंगे उस पर अगर आप? मैं खुश होऊंगा अपने आप को गलत पाकर। हाँ, दुनिया के लिए जो होता है मुझे उससे कोई गलत नहीं है। सही है। ये हमने सियासत की बात की, मईशत की बात की। अब एक चीज़ जो मईशत से भी ज़्यादा अहम है वो ये कि इंसान की अपनी जान, ज़ाहिर जान है तो जहान है, वरना ना मईशत है ना सियासत है। तो लोगों को ये डर है कि अल्लाह ना करे ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ मामला बेहतर हुए, बल्कि बहुत मामला बेहतर हुए, वो दोबारा की ख़राबी की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। तो ऐसा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वसीम भाई, मेरा दिल भी रोता है कि जो हमारे बेचारे फ़ौजी जवान शहीद होते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हमारी फ़ौज को मैं एक टाइम फ्रेम दे के जा रहा हूँ अपनी आर्मी को, ख़ास तौर पे जनवरी से लेकर और अप्रैल की 24 तारीख तक हमको मगरबी और मशरक़ी दोनों सरहदों के ऊपर ख़ास चौकन्ना होना चाहिए। ओह, अच्छा अच्छा, ओके, अल्लाह खैर करे। तो अब इसका कंक्लूड करते हैं। मुस्तक़बिल करीब की जो 2-3 मुमकिनात है, ज़रा उनमें पूछ लेता हूँ मैं, जो सियासी हवाले से ही है। मिसाल के तौर पर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब बस ये 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करने के हवाले से, वो सारी चीज़ें गवर्नर ने डिनोटिफाई कर दिया सीएम को। नून लीग और ये कहते हैं कि जनाब कुछ भी कर ले, पंजाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं हो जाए, नहीं होगी। तरीके साहब वाले कहते हैं होके ही रहेगी। ये क्या लगता है? मैंने आपसे अभी कहा वो ये अदालती मसला है, सब जुडिस मसला है, लेकिन मैंने आपको इशारतन एक बात कही है, 17 जनवरी से दुनिया का सिस्टम बहुत बड़ा चेंज आएगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स का जो प्लानट है वो तब्दील होने जा रहा है। और आपने एक चीज़ नोट की जो मैं कह के गया था, जब आपने कहा था यार मुझे तो हुमायूं भाई महंगाई के नाम से नफरत हो रही है, मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं है। अप्रैल के बाद आज हम मुड़ के देखें 10 महीने पहले तो वो हालत अब वो दौर क्या लगता है, बहुत सुनहरा दौर लगता है ना, क्योंकि अब जितनी कीमतें बढ़ गई हैं तो वो तो लोग बेचारे, मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन अभी फिर एक वेव, अच्छी खबरें नहीं है, एक वेव और आ रही है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके ओके, ये MQM की सियासत, कराची की सियासत में है कुछ बड़ा, कुछ एक वेग हो रहा है, वो सारा हो सकता है यूनाइटेड हो जाए। अच्छा, लेकिन बात लंदन फैक्टर हो सकता है वापस? लंदन फैक्टर, ये तो आपने बड़ा अजीब सा फैक्टर मासूमाना है। नहीं, ये मासूमाना नहीं, ये बड़ा जालिमाना और मुजरिमाना फेल बन जाएगा। इसको रहने ही दीजिए, इसको रहने दीजिए। बहरहाल ये कि कराची की सियासत में भी बहुत चेंज आने वाला है। अच्छा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कोई ना कोई लिख देता है इंटरनेट पे, कोई सदर बनना चाहते हैं, सदर बन सकते हैं, पता नहीं क्या। प्रेसिडेंट बनने वाले योग अगर बनने होते तो ये दौर था जो वो चला गया उनका।
جب وہ اس میں نہیں بنے جہاں وہ 100% ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو آگے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. آگے کیا ہونے والا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو وقت دکھائے. ہم نے مولانا صاحب کی بات کر لی, نون لیگ کی بس ایک کا وعدہ رہے گا, یہ زرداری صاحب, بلاول صاحب جیسا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا ان کے لیے بس پلس مائنس. ہاں کیا مثلا آپ کیا سوال, سیاسی حوالے سے ان کے لیے اچھی خبریں بری ہیں یا بس جس طرح چل رہا ہے ابھی دیکھیں بلاول کہ بھائی سندھ ہے پاس, پاکستان پاس نہیں ہے پورا, جو ہے اس میں کمی بیشی چلتی رہے گی. لیکن جو آپ بلاول صاحب کے حوالے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر ہے, ہاں دیکھیں ان کی خواہش ہو سکتی ہو, اللہ چاہے تو ہو جائے, لیکن ایسٹرولوجیکل مجھے نہیں لگتا کیونکہ بلاول صاحب کی کریئر میں بڑا کوئی جمپ ہے ایسا کوئی مجھے. دیکھیں پرائم منسٹر کے جو یوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہے اس کا لیے ہماری ایسٹرولوجی میں کیندر کے اندر بڑی مضبوط پلانٹ کا ہونا ضروری ہے. وہ نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے. مریم نواز جو ہیں ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بن جائیں. ابھی تو مجھے مستقبل قریب میں تو ایسا نہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی نہیں آف کورس, جو کہ آپ کی باتوں سے میں نے اخذ کیا. آپ ویسے وسیم بھائی آپ ضرورت سے زیادہ قبل از وقت بہت ساری, پھر جب الیکشن کی ڈیٹ آئے گی تو پھر ہم کیا باتیں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, چلو اس کے لیے بھی تو کچھ یہ کہانی پھر سے کچھ میرے یوٹیوب چینل کے لیے بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ہمائی بھائی, بہت بہت شکریہ. ایک بات میں کہنا چاہوں گا وسیم بھائی, وہ ضروری ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ میرے نام سے بہت فیک آئی ڈیز ہیں, تو برائے مہربانی اس پہ سوائے میرے یوٹیوب چینل کے آپ نہ اپروچ کیا کریں. اور ایک بات اور کہہ دوں, عالم الغیب میرے رب کی ذات ہے. بے شک. میرا رب چاہے تو پنٹن پاک کے صدقے یہ ہو, اور میرا رب چاہے تو پنٹن پاک کے صدقے کچھ بھی نہ ہو, یہ اس کی مرضی ہے. یہ میرا صرف ایک آسمانی علم کا تجزیہ. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ بھائی اللہ کرے کہ جو مایوسی کے حوالے سے جو باتیں, جو بری خبریں ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کرے یہ تو غلط ہو جائیں گے, تو مجھے خوشی ہوگی اس بات پہ کہ پاکستان کے حوالے سے جو منفی خبریں, لیکن ایک منظر رام انہوں نے بار اپنے طور پر بتایا ہے. اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کرے انشاءاللہ. ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں ظاہر ساری توقع, امید, دار و مدار سب کچھ. سو ہم بریک کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ دعا سے اس سال نو کا آغاز کرتے ہیں اور سال رواں کو اختتام پر لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر اسباب بنانے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں. اس بریک کے بعد جناب قبلہ مولانا مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. خوش آمدید ایک بار پھر. سال 2022 میں یہ آپ سے آخری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, بشرط صحت و سلامتی اور زندگی. انشاءاللہ 2023 میں آپ سے ہوگی ملاقات اس 11 آر کے اس آخری سیگمنٹ میں. بلکہ آپ یوں دیکھیے کہ ARY نیوز کے جو آخری 10 منٹ ہیں اس سال کے, اس میں ہم نے چاہا کہ دعا کے ساتھ اختتام کریں. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب, کیونکہ ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, QTV کا اور ویسے مشہور و معروف عالم دین, شان رمضان میں آپ روزانہ ان کو سنتے ہیں. اور انشاءاللہ بائی دا وے بس سال 2023 کے ابتدائی 2 ماہ بعد ہی تقریباً 23 مارچ کے آس پاس رمضان آ رہا ہے. وہ ساری یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں الحمدللہ. بلکہ ہم سب اس میں بڑی ٹینس سچویشن میں مفتی صاحب ابھی یہ ڈسکس کر رہے تھے. ویری بزی ایئر ہیڈ اپیرنٹلی. ابھی کرکٹ ورلڈ کپ, یہ PSL شروع ہو جائے گا, پھر اسی دوران قبلہ 27 روزہ 15 شعبان ہے, وہ کہ ختم ہوتے ہی 3-4 دن بعد رمضان ہے, پھر آگے ورلڈ کپ بھی ہے. سو بہت ساری چیزیں آپ دعا کیجیے گا. مفتی صاحب ویسے پہلے کہ باقاعدہ دعا سے اختتام کریں, ذرا مجھے بتائیے نا, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں سال 2022 کے. لوگ عام طور پہ نیو ایئر ریزولوشنز بناتے ہیں کہ یار یہ کرنا ہے اس سال, سیلیبریشن کا ایک ماحول ہوتا ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کیا نیو ایئر ریزولوشن ہونی چاہیے کہ یار یہ عہد و پیمان کی یہ کرنا ہے اس ایک سال, پہلے اس پہ ایک مختصر بتائیں پھر ہم دعا سے اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. میں نے آج آپ کو دیکھا نا تو ایک رمضان کی یاد آ گئی, اور اب ٹینشن شروع ہو گئی. ایسا ہی ہے, دن گن رہے ہیں ہم کہ بس 80 دن رہ گئے, 90 دن رہ گئے. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے آپ کو انشاءاللہ. جو بات آپ نے کی نیو ایئر کے حوالے سے, میں دیکھتا ہوں کہ جب سال کا آخری دن اور آخری رات ہے نا, تو لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور آنے والے سال کا استقبال ایک بے ہنگم طریقے سے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارا ملک اس بات کا مقتضی ہے؟ ہمارے ملک کی جو اس وقت سچویشن ہے,
آپ اکنامک دیکھ لیں، کسی حوالے سے بھی دیکھ لیں، اور کن کن چیزوں کے خطرات موجود ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے کہوں گا کہ خوشی منائی جاتی ہے، کوئی نعمت ملے، کوئی رحمت ملے، کوئی آپ کا دل خوش ہو، تو کیا ہم اس بات پہ خوشی منائیں کہ یہ سال ہمارا بہت اچھا گزرا، بہت بہترین طریقے سے گزرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال بڑے امتحان میں گزرا ہے۔ 2023 کا ایڈیشن ہے، پرانی چیز پرانی ہو گئی، اب اس کو چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس سال ہم نے کون سا کام کیا ہے کہ جس کام کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، اور اگلے سال ہمارا گول کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ یہ سال جیسے تیسے گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر اختیار کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خفیہ تدبیروں سے پناہ مانگیے کہ کہیں ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سال گزر چکا ہمیں معافی عطا فرمائے سب کو، اور آنے والے سال میں ہم دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ میں نت نئی ایڈوانس چیزوں کے پیچھے پڑ رہا ہوں نا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس سال ہم نے کیا بھیجا، کیا بھیج چکے تھے، اور اب آنے والے سال میں کیا بھیجنے کا ارادہ ہے، بس اس کی تیاری کیجیے۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ اللہ کرے۔ تو قبلہ بس آپ دعا سے اختتام کرائیے گا اس سال کا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد کما علمتنا کما ہدیتنا بالاسلام کما علمتنا بالحکمت والقرآن۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعبادک الصالحون۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا عیبا الا سترته ولا مشکلا الا حللته ولا مبتلا الا عافیته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اهتدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين۔ یا رب العالمین، یا رب کائنات، ہم گناہگاروں کے سروں پر عزتوں کا تاج رکھنے والے، ہم بار بار نافرمانیاں کرتے ہیں، بار بار تو ہمیں معاف فرماتا ہے۔ یہ سال کا آخری دن ہے، مولا کریم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہم تیرے محبوب کے وسیلے سے، تیرے محبوب کی لخت جگر کے وسیلے سے، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اولیاء کاملین کے وسیلے سے، بالخصوص تیرے محبوب علیہ السلام کی ہماری مغفرت کی دعاؤں میں شامل ان آنسوؤں کا صدقہ، یا الہ العالمین ہمیں معافی عطا فرما۔ ہم بہت گناہگار ہیں مولا، ہمارے کام تو ایسے ہیں کہ آسمان ہمارے سر پر آ جائے، ہمارے کام تجھے عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں، لیکن مولا کریم تیرا وعدہ ہے کہ تیرے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، نہ انشاءاللہ آئے گا۔ مولا کریم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ و مامون فرما، مولا کریم اپنی رضامندی عطا فرما۔ آنے والے سال میں ہر کوئی اپنا گول منتخب کرتا ہے، ہر کسی کا مقصد ہوتا ہے، مولا ہم سب کا گول، ہم سب کا مقصد، ہم سب کا ہدف تیری اطاعت، تیرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و اتباع ہو جائے۔ یا الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، مولا کریم
مولا کریم ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے یا الہ العالمین ہمیں بچا لے، یا الہ العالمین ہم سے ہر ایک کو راحت پہنچے، ہمیں ایسا بندہ بنا دے۔ مولا کریم ہمیں زبان کی آفات سے محفوظ فرما دے، یا الہ العالمین فحش کلامی سے، گالم گلوچ سے، اونچی آواز میں بات کرنے سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہمارے ہر کاموں میں تیری ناراضگیاں شامل ہو جاتی ہیں، تیری نافرمانیاں شامل ہو جاتی ہیں، یا الہ العالمین ہمیں رشوتوں سے، ہمیں سود کی لعنت سے، ہمیں ملاوٹوں سے، ہمیں جھوٹ کہہ کر اپنی چیزیں بیچنے سے محفوظ و مامون فرما۔ مولا کریم جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، ان خالی ہاتھوں کو تیرے محبوب کا صدقہ اپنی رحمتوں سے مملو فرما دے۔ یا الہ العالمین یہ خالی جھولیاں ہیں، آنے والا سال نہ جانے کیسا ہو، ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، یا الہ العالمین یہ ایک رات ہے، نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہوں گے، کتنے گزر جائیں گے، نہ جانے ہم صبح ہم اپنی آنکھ کھول پائیں یا نہ کھول سکے۔ مولا کریم ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں آنے والے سال میں اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، ہمیں اپنے آنے والے سالوں میں یا الہ العالمین اپنی فرما برداریوں کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین سب کی مصیبتیں دور فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے، آفات سے ہم سب کو بچا لے، یا الہ العالمین اے مالک و مولا اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے، یا الہ العالمین یہاں ہلکا سا مچھر کاٹ جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم تیرے عذاب کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ مولا کریم تیرے پیاروں کا صدقہ ہمیں عذاب قبر سے، ہمیں نار جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں میں، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے ملکی حالات کو اچھا فرما، یا الہ العالمین اس کے معاشی حالات کو اچھا فرما، ہمارے ملک کو ہر قسم کے بھور سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی آفات سے یا الہ العالمین محفوظ و مامون فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک کو اچھے نیک صالح حکمران نصیب فرما، تیرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرنے والا نصیب فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں جہاں مسلمان پس رہا ہے مولا کریم اسے قوت عطا فرما، اسے غلبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس آنے والے سال میں اے مالک و مولا ہمیں نیک بندہ، یا الہ العالمین اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مالک و مولا جو دعائیں ہم نے تیری بارگاہ میں مانگی ان تمام دعاؤں کو مقبول فرما، ہم تمام مسلمانوں کو تفرقے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ایک تیرے محبوب کی امت بننے کی توفیق نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔